بمكة ضاء الكون هدى والسهل تزين والأكم وتمايلت الدنيا طربا وغدت بالمولد تبتسم. بمكة ضاء الكون هدى والسهل تزين والأكم وتمايلت الدنيا طربا وغدت بالمولد تبتسم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. We are going to start تجوید سیریز. تجوید اس علم کا نام ہے جس میں حروف کے مخارج اور ان کی صفات اور حروف کو صحیح ادا کرنے کے بارے میں بحث کی جاتی ہے. تجوید کہتے ہیں کسی چیز کو عمدہ بنانے کو، تو اسی لیے ہم اسے سائنس آف بیوٹیفائنگ قرآن بھی کہہ رہے ہیں. جس کی لینگویج ہو اسی سے ہی ہم پروناؤنسیشن بھی سیکھتے ہیں نا. جیسے کسی اور لینگویج کا بندہ اٹھ کے نہیں کہہ سکتا کہ میں جن کی یہ لینگویج ہے ان سے زیادہ اچھا پروناؤنس کرنا جانتا ہوں. جیسے وائٹ پیپل یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے کہ ہم پنجابیوں کی نسبت زیادہ اچھی پنجابی بولتے ہیں. اور قرآن کے بارے میں کیا حکم ہے کہ قرآن کو عربوں کے لب و لہجہ اور ان کی آواز میں پڑھو. قرآن عربی میں نازل ہوا ہے تو ہم انہی سے ہی پروناؤنسیشن بھی سیکھیں گے جن کی زبان ہے. اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها. قرآن کو عربوں کے لب و لہجہ اور ان کی آواز میں پڑھو. جب یہ موقع میسر آ رہا ہو تو یو شوڈ بی بینیفٹیڈ فرام دس. میں اس لیکچر میں تجوید کی امپورٹنس پہ زیادہ بات نہیں کروں گی، کیونکہ اگر تجوید کی امپورٹنس پہ بات کرنے لگ جائے نا تو 2-3 لیکچرز تو اسی میں ہی گزر جائیں گے. تو آپ جانتے ہیں اسی لیے تو آپ یہاں پہ آئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. اس سیریز میں ہم کون سی روایت پڑھیں گے؟ روایت حفص عن عاصم. یو کین سرچ آن دیٹ. حفص بن سلیمان بن مغیرہ الکوفی. فن قرأت کے 10 روایتی طریقوں میں سے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے پاس آئے ہیں، ان میں سے ایک کی نشر و اشاعت کرنے والے تھے، اور ان کا طریقہ روایت حفص عن عاصم عالم اسلام میں سب سے زیادہ معروف اور مقبول ہوا ہے. مائی ٹیچر آف تجوید. میں نے یہ کہاں سے سیکھی ہے؟ قاری عمران یاقوت فاضل معاہد ابو ظبی UAE. یعنی کہ یہ تجوید عربوں سے پڑھ کے آئے ہیں، اور عرب ہی ہمیں سب سے اچھا بتا سکتے ہیں نا کہ قرآن کو عربوں کے لب و لہجہ میں کس طرح سے پڑھنا ہے. اس سیریز میں ہم کیا پڑھیں گے اور کیسے پڑھیں گے؟ سب سے پہلا لیکچر ہے دانتوں اور زبان کے حصوں کے نام کا اور مخارج کا. اس میں یہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ کو حرف ادا کرنا آنا چاہیے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ مخارج یاد کرنے لگ جائیں یا دانتوں کے نام یاد کرنے لگ جائیں یا زبان کے حصوں کے نام یاد کرنے لگ جائیں. جس کو شوق ہو وہ یاد کر بھی سکتا ہے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے حرف ادا کرنا سیکھنا ہے. پہلے مخارج پڑھیں گے، اس کے بعد ہم حروف ہجا جب پڑھیں گے تو ہماری پریکٹس ہو جائے گی. پہلے مخارج دین حروف ہجا، تو ہماری پریکٹس ہو جائے گی کہ حرف ادا کیسے ہو رہا ہے. اس کے بعد ہے زبر، زیر اور پیش. ان کے اندر پریکٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگتا ہے. اس لیے اگر یہاں پر گرپ آ جائے نا تو آپ کے لیے آگے مشکل نہیں ہوتا. جسٹ پریکٹس دیم ود لو. اس کے بعد ہم را اور لام کے احکامات پڑھیں گے. را اور لام 2 ایسے حروف ہیں جو کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. تو ان لیکچرز میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کہاں پر ان کو موٹا پڑھنا ہے اور کہاں پر ان کو باریک پڑھنا ہے. اس کے بعد ہے مد اصلی، جزم، تشدید اور لین. یہاں پر بھی پریکٹس چاہیے. پریکٹس تو obviously ساری تجوید میں چاہیے، لیکن اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ آلسو اے وومن. نون ساکین اور میم ساکین کے احکامات. اٹینشن سیکرز.
کیونکہ اس کے اندر سمجھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے اندر کچھ احکامات یاد کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور پریکٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. پھر لاسٹ میں مدات کے لیکچرز ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم ڈیفرنٹ پلے لسٹ میں سوراز کی ریویژن کریں گے، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے جو پچھلے سارے لیکچرز لیے ان کو قرآن پہ کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے اور کیسے تجوید سیکھ کر اپنی تلاوت کو خوبصورت بنانا ہے. جیسے نورانی قاعدہ ہم سیکوینس وائز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح سے یہ سارے لیکچرز جو ہے وہ سیکوینس وائز لینے ہیں. سیکوینس خراب کریں گے تو سمجھ نہیں آتا. اس طرح سے لینے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا اور گرپ کرنا آسان ہوگا. جس لیکچر میں پریکٹس کی ضرورت ہو دن میں ایک سے زیادہ نہیں لینا، کیونکہ پریکٹس کے بغیر ہم نیکسٹ لیکچر لے لیں تو پھر اس طرح سے فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا نا. ریوارڈ آف ماہر قرآن. قرآن کا ماہر معزز و محترم فرشتوں اور معظم و مکرم انبیاء کے ساتھ ہوگا. یہ آپ کے لیے ریمائنڈر ہے ایک کہ آپ اگر اس کے لیے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی شمار فرشتوں اور هذا الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار ظلم وحلا في مولده النغم. هذا الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار ظلم وحلا في مولده النغم.